ایک محمد صاحب آئے ہیں. ہاں جی محمد صاحب. یا تھینک یو فار ہیونگ می. میں آپ سے سوال تھا کہ پاکستان کے انڈیپینڈنٹ یا اس میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میں پہلے یہی سمجھتا تھا بڑا عرصہ, کیونکہ پہلے میرے سے اسلام چھوٹ گیا تو میں نے کہا آئی ہیو ٹو ہولڈ آن ٹو سم تھنگ. پھر میں نے پاکستان, یہ میں اپنے ایکٹیویزم سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں نے پھر کہا کہ نہیں قائد اعظم ایک میری ہولی فگر ہے, میں ان کی رسپیکٹ کروں گا. یعنی وہ بھی ایک ایموشنل بیس پہ تھا ریلیشن شپ, جو پڑھا ہوا پاک سٹڈیز میں یا جو ہمیں بچپن سے جو پڑھایا گیا اسی حوالے سے ہم پاکستانی ہیں. بڑا لڑ دھڑ کے بڑی محنت سے گوروں سے اور ہندوؤں سے چھپ چھپ کے کھانستے تھے, کہیں نہیں یہ نہ پتہ چل جائے, اس طرح کی بات. اب وہ ڈاکٹر اشتیاق احمد کی بک پڑھے تو دین یو کین ہیو این ایکڈیمک انسائٹ انٹو دی ہول افیئر. لیکن وہ نیچے نے میرا خیال کہا تھا کہ کسی بھی آئیڈیا کی ورتھ تب دیکھی جاتی ہے جب ہم اس کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں کہ اس آئیڈیا کا آؤٹ کم کیا نکلا. I'm sorry to say پاکستان کا آؤٹ کم کیا ہے, اور یہ میں اسلامک سینس میں بھی آپ کو بتانے کے لیے, یعنی مسلمانوں کے اینگل سے بھی بتا سکتا ہوں. اگر یہ ملک ڈیوائڈ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت انڈو سب کانٹیننٹ انڈیا کی پاپولیشن مسلمانوں کی کتنی ہوتی ہے؟ مائنڈ یو ہیو ٹو ایڈ بنگلہ دیش از ویل. کتنی 60 کروڑ ہونی تھی مسلمانوں کی آبادی, بلکہ 65-70 کروڑ کے قریب ہونی تھی. اور ہندوؤں کی آبادی کتنی ہے اس وقت؟ آئی تھنک جیسے 100 کروڑ میرا خیال, یا 80 کروڑ, یعنی نیک اینڈ نیک آلموسٹ 50-50 ہونا تھا. اور اگین یہ اور میرے حساب سے یہ اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ نہیں تو اگر انڈیا نہیں تو پھر انڈیا نے سیکولر نہیں رہنا تھا, پھر وہاں پہ بھی گاٹے لات رہے ہونے سی روز. لیکن ایک الٹرنیٹو آئیڈیا یہ بھی دیا جاتا کہ اگر پارٹیشن نہ ہوئی ہوتی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین ایک سروے آیا تھا پچھلے سال پیو کا, انڈین مسلمان بہت زیادہ لبرل ہیں ایز اپوز ٹو پاکستان مسلمان. یعنی وہ سروے میں تھا کہ 23% کے قریب مسلمان تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے انڈیا کے. سو شاید ایک پوائنٹ آف ویو یہ کہ اگر پارٹیشن نہ ہوئی ہوتی تو شاید مسلمان اتنے کٹر بھی نہ ہوتے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تب شاید ہندو بھی اتنے کٹر نہ ہوتے, کیونکہ اگر مسلمان کٹر نہ ہوتے تو وہ بھی اتنے کٹر نہ ہوتے. یہ جو ہم ہندوتوا کا رائز دیکھ رہے ہیں, تو شاید یہ تو وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا کہ آلٹرنیٹو ہسٹری کیا ہونی تھی. تو میرے خیال سے the concept of going back to looking at the outcome and the mess we are in today, میرے خیال سے پارٹیشن کا ہونا, یہ الطاف حسین نے جب کہا تھا نا بڑے صغیر کی پارٹیشن ہونا, اور پھر ہمارے لوگوں نے اس کو بڑی گالیاں دی تھیں, تو ان میں بھی تھا, وہ کتنا غدار ہے, یہ کیسے کہہ دیا اس نے, بیکاز آئی واز پاکستانی, اور ایک ایموشنل ریلیشن شپ تھا. لیکن ایک علمی بات میں ایموشنز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. سو آئی تھنک دیٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن. اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اب ہو گیا تو اب کیا کیا جائے. اب دیکھیں وہ تجربہ گاہ ہم نے اسلام کی اس کو تجربہ گاہ بنانی ہو, تجربہ گاہ ہی ہو رہی ہے, تجربے ہی ہو رہے ہیں روز. کبھی ڈومینین آف پاکستان بن گیا, پھر اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن گیا, پھر ضیاء کا پاکستان آ گیا, اب جی انلائٹنڈ ماڈریشن آ گئی. تو یہ تجربے ہی ہو رہے ہیں. تو تجربے کا نتیجہ کیا ہے کہ ایون آفٹر 75 ایئرس ابھی تک ملک کی ڈائریکشن نہیں صحیح ہو سکی. آپ کے جماعت اسلامی والے اور مذہبی جماعتیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی نفاذ قائم کرنا. آپ کی یہ جو سوڈو لبرل ٹائپ, یا یہ ان کی بھی سمجھ نہیں آتی. عمران خان سوری نواز شریف کی پارٹی رائٹ کی پارٹی ہے لیفٹ کی پارٹی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو تھوڑا بینیفٹ ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ جی اب وہ لیفٹ کی, کیونکہ وہ مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں. لیکن بات کی جائے تو شراب کو بین کس نے کیا, ڈسکو کس نے بند کیا, بھٹو صاحب نے کیا. اب یہ لیفٹ کی کیسی ہماری, یعنی لیفٹ کی پارٹی بھی رائٹسٹ پارٹی ہے ایک لحاظ سے, اور رائٹ کی پارٹی پتہ نہیں. عمران خان کو ہم سمجھے کہ لبرل آدمی ہوگا, ساری عمر باہر رہا, اس نے آ کے مدینے کی ریاست کا نعرہ مار دیا. تو آپ کی کنفیوژن ٹاپ سے لے کے باٹم تک ہے. آپ کی فوج کو ہم کہتے ہیں جی شرابیں پیتے ہیں اپنی پارٹی میں. اب ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ادھر بھی کتنی اسلامزم ہے فوج میں. ہر کوئی کنفیوزڈ ہے. 75 سال تک اگر آپ کو اپنی فاؤنڈیشنز کی سمجھ نہیں آئی, اور یہ میں پھر واپس جاؤں گا, ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے حوالے دیے تھے فاطمہ جناح کی کتاب سے, 19ویں صفحے پہ لکھا ہوا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ لبرل کانسٹیٹیوشن بنے. قائد اعظم نے کہا کہ فاطمہ جناح نے بتایا پیج نمبر 11 میں کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ان کی سٹڈی میں دوسرے ملکوں کے کانسٹیٹیوشنز پڑھے ہوئے تھے. یہ جناح مائی بردر بک میں لکھا ہوا انہوں نے. تو وہ کدھر گیا؟ اب اس کی اس وقت کی ستم ظریفی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو بانی تھا, کیونکہ بانی کے پاس جو پریولیجز ہوتے ہیں نا وہ اور کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. جیسے جو امریکن فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کے پاس جو پریولیج, یعنی اگر قائد اعظم یہ کہہ دیتے
اگر ان میں صحت ہوتی. اب یہ میری کنسپیریسی تھیوری ہے کہ انہوں نے ایک آدھی لائن جو لکھی ہوگی, اگر ان کی بہن کہہ رہی ہے لبرل کانسٹیٹیوشن بنانا چاہتے تھے, تو وہ کدھر گئی وہ ایک آدھی لائن؟ اگر وہ کہیں پہ لکھ جاتے, اسمبلی میں ڈال کے چلے جاتے کہ میں ایک لبرل پاکستان بن گیا مذہب کے نام پہ, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ایک لبرل کانسٹیٹیوشن ہو, سارے اسلام یہودی تو ایک ہی ہے پاکستان میں میرا خیال, کرسچن, ہندو, قادیانی, مسلمان, سنی, شیعہ, یہ سارے ایک ہیں پاکستان کی نظر میں. اگر وہ یہ لکھ کے چلے جاتے, ایک تقریر ہے ہمارے پاس, اگر وہ یہ لکھ کے اسمبلی میں ڈال کے چلے جاتے, کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہونی تھی کہ ہم نے پودینے کی ریاست بنانی ہے, تو جی ہم نے جی اسلامی جمہوریہ فلاحی ریاست بنانی ہے, تو کسی کے باپ میں اتنی ہمت. ابھی آپ کہہ لیں کہ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ قائد اعظم بڑی جلدی فوت ہو گئے. اب جو اسی میں بک میں یہ بھی لکھا کہ آخری انہیں وہ اینیول کرتے ہوتے تھے لوگوں سے ریڈیو پہ خطاب, ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. تو اب لیاقت علی خان کی سازش ہے, وہ کدھر گیا وہ کانسٹیٹیوشن؟ تو اینی وے, تو میرا خیال سے یہ شروع سے ہی فاؤنڈیشن سے شیکی تھی, مذہب کی بنیاد پہ سیپریٹ نہیں کرنا چاہیے. اب کر دیا انہوں نے ایز اے, کیونکہ ایروگنٹ پرائیڈ والے ایگوئسٹک قسم کے انسان تھے, وہ ہارنا نہیں چاہتے تھے, انہوں نے ضد کے طور پہ کام کر لیا, لیکن اس کے بعد وہ دھورا چھوڑ کے چلے گئے, اور اس کے آگے پھر یہ بندر بانٹ آج تک چل رہی ہے. ملک آدھا ملک توڑوا لیا آپ لوگوں نے. ایسے کبھی ہوتا ہے وہ جی لا الہ کا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ قیامت تک بنا ہے. آدھا تو آپ کے ہاتھ پیر تو آپ نے 28 سال بعد ہی توڑوا لیا اپنے 71 میں. تو I think that was a bad idea and the reason why we're still confused کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن شیکی تھی اور ابھی بھی کنفیوز نہیں ہے. جی انمیوٹ کر لیں سر. جی اس کا سر میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے ایک کلٹ آئیڈیالوجی کی فاسٹ کیا کہتے ہیں بائی پروڈکٹ ہے, کیونکہ جب آپ اس کلٹ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بائی پروڈکٹ کو بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور یہ علماء ہند نے اصل میں, قائد اعظم ایک بہت لبرل اور سیکولر آدمی تھے جو شراب پیتے تھے اور سور کھاتے تھے, مگر وہ ان کو علماء ہند نے استعمال کیا, یوز کیا, اور اس چیز کو بنانے کے لیے, ملک کو تقسیم کرانے کے لیے. سیکنڈلی سر, اگر وہ کانسٹیٹیوشن نہیں دے سکے تو انہوں نے لینڈ ریفارمز کیوں نہیں کیا؟ لینڈ ریفارمز میں بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کر سکے, وہی وڈیلا فیوڈل سسٹم نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھا اور اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. اور پلس انہوں نے جو فیوڈلز نے ملاؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا, پھر اسٹیبلشمنٹ نے ملاؤں کو, ملٹی ملا اتحاد جو شروع سے پاکستان پہ نافذ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فیڈریشن بننا چاہیے تھا, اور تمام جو کنٹری ہے انڈیا پاکستان کو مل کے امریکن اسٹائل کا ایک اسٹیٹ وائسز کو چلنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریلیجن ہے ایک ساتھ سارے جمع ہو گئے, ایک ساتھ سارے جو ایک کٹر قسم کے لوگ ہیں, اور آپس مار پیٹ کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, کوئی نہیں ملتا تو آپس میں قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیکنڈلی ان صاحب کا جواب تھا کہ جی پاکستان کو کیا یہ تقسیم ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک یورپ ان کو فیڈر لگاتا رہے گا نا, بلینز آف ڈالر کی امداد دیتا ہے, یورپ دیتا ہے, امریکہ دیتا ہے, ہر سال دیتا ہے ان کو. فرانس نے جب اس پہ بین لگانے کی کوشش کی تھی, انہوں نے کہا کہ جس کے سفیر کو باہر نکالو, تو عمران خان نے کہا کہ بلینز آف روپیز یہ دیتا ہے فرانس, ہر سال امداد دیتا ہے. تو اس صورت میں پاکستان فیڈر پہ چلتا رہے گا, یا آپ سمجھ لیں ڈرپ پہ چلتا رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. ہاں یہ دنیا کے لیے ایک عذاب بنا رہے گا جب تک کہ انٹرنیشنل جو کیا کہتے ہیں جو تھنکر ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اسلام ایک ہارمفل تھنگز ہے ورلڈ پیس کے لیے. اب آپ دیکھیں ہزاروں پاکستانی ہیں, جب ان میں موقع لگتا ہے وہ یورپ چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, کینیڈا چلے جاتے ہیں, آپ آسٹریلیا چلے گئے, بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں نا, نکلتے رہتے ہیں وہاں سے, اور اپنے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو جب تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے ان کے اوپر پوری طریقے سے, یہ دنیا کے لیے پین بنتے رہیں گے, تکلیف کا باعث بنتے رہیں گے. اور اسلام جو ہے وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ایک کلٹ آئیڈیالوجی کی وجہ سے یہ کسی کے ساتھ مکس اپ ہو کے رہنا نہیں چاہتا. ایک ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے, اس کی ہر چیزیں ملیٹنٹ ہیں, اسٹائل ملیٹنٹ ہے اس کا. تھینک یو. چلے اوکے سر, تھینک یو. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا ویوز پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئی ایگری مور اور لیس, لیکن میرا خیال سے ایسا کام چل نہیں سکتا کتنی دیر. اب یہ کتنی دیر چلے گا, 5 10 سال 20 سال, کتنی دیر چلے گا؟ کس دن انہوں نے فیڈر ان کے منہ سے چھین لیا. ڈیفالٹ کا مطلب پاکستان کے لیے وہ نہیں ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے, ابھی پیسے نہیں ہیں ختم بات. یہ بڑی گیم بڑی گندی ہو سکتی ہے. فوج ہی ہے نا جس نے اس فریگمنٹڈ سوسائٹی کو جوڑ کے رکھا ہوا. فوج کیا کر لے گی جب آپ کے ان کے ٹینکوں میں گاڑیوں میں پٹرول کے پیسے نہیں ہوں گے, پٹرول ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ پھر ملک نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.